السلام علیکم. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. ہم اپنے نصاب میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر ہمیں پیپر پیٹرن میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں. آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں وہ شاعری پر تبصرہ ہم پڑھیں گے. یہ ہم پہلے بھی میر تقی میر کا پڑھ چکے ہیں. مرکزی خیال آج ہم پہلی دفعہ پڑھیں گے. ہماری آج کی نظم ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، اور اس کے بعد ہے بند کی تشریحات. یہ اس میں چوائس آتی ہے مرکزی خیال کرنا ہوتا ہے یا بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے. ہم آج دونوں چیزیں پڑھیں گے، وہ پھر آپ کی مرضی ہوگی، آپ کو جو آسان لگے وہ آپ کر سکتے ہیں. ہم مرکزی خیال بھی پڑھیں گے آج اور بند کی تشریح بھی پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. ہم شاعر کی شاعری پر تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظم سمجھنے میں آسانی ہو. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی جب ہم میر تقی میر کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اگر ہم شاعر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اگر ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کی شاعری سمجھنا بہت آسان ہوگا. اس پر تبصرہ کرنا اور اس کی شاعری کی تشریح کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آپ مختصر پریکٹس کریں، آگے آگے چلتے رہیں، دیکھیے گا آپ کہ میری یہ جو بات ہے وہ کتنی آسان ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم شاعری پر تبصرہ کر سکتے ہیں. ہم شاعر کے بارے میں جانتے ہوئے ہم اس کی خصوصیات ذکر کر سکتے ہیں، ہم اس کے اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، جنہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے. نذیر اکبر آبادی اردو کے عوامی شاعر ہیں. یہ وہ خاص لقب ہے جو یا خطاب یا لقب ہے ان کا جو ان کے ساتھ ہی منسوب ہے. اردو میں کوئی عوامی شاعر نہیں ہے. جیسے شاعر مشرق کا ذکر کیا جائے تو آپ کے ذہن میں سیدھا علامہ محمد اقبال آئیں گے. بچوں کے شاعر کا ذکر کیا جائے تو کون آئیں گے؟ بچوں کے شاعر کون ہیں؟ بچوں کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، میٹرک میں آپ نے پڑھا ہوگا. اسی طریقے سے عظیم مرثیہ نگار میر انیس. بابائے اردو کا ذکر کیا جائے گا تو مولوی عبدالحق آئیں گے. جدید اردو نثر کے بانی کا ذکر کیا جائے گا تو سر سید احمد خان آئیں گے. ایسے ہی کبھی عوامی شاعر کا ذکر ہوگا تو نذیر اکبر آبادی ہمارے ذہن میں آئیں گے. نذیر اکبر آبادی یہ ان کا اصل نام نہیں ہے. ان کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا. پیدائش دہلی میں پیدا ہوئے 1735 میں اور انتقال ہوا 1830 میں. دہلی کے حالات خراب تھے. میر تقی میر کے میں ہم ذکر کر چکے ہیں. میر تقی میر والے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دہلی کے کیا حالات رہے ہیں. پھر یہ اپنی دادی اور والدہ کے ہمراہ اکبر آباد چلے گئے جو دہلی کے بالکل قریب ہے. آگرہ کی ایک مختصر بستی ہے یا آگرہ کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. وہاں آپ چلے گئے اور وہیں رہے. اسی اکبر آباد کی نسبت سے آپ اپنے نام اکبر آبادی لکھتے ہیں. آپ کا اصل نام ولی محمد تھا لیکن آپ نے اپنا تخلص نذیر رکھا تھا. نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دو نام ملتے ہیں نذیر. ایک نذیر اس طریقے سے لکھتے ہیں، ایک نذیر اس طریقے سے لکھتے ہیں. یہ والا جو نذیر ہے یہ اصل نام ہے اور یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مثال. یہ نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شامل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا. اور یہ نذیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مثال. کوئی بھی نذیر، تم اس کی کوئی نذیر ڈھونڈ کے لاؤ، تم دیکھو. یہ والا نام جب ہم سنتے ہیں تو دو ہی نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ایک نذیر اکبر آبادی کا، انہوں نے اپنا نام نذیر رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی میں ایک الگ مثال ہوں دنیا والوں کے لیے، اور مثال بن کے دکھایا انہوں نے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. دوسرا نام ہم پڑھتے ہیں بے نظیر کا. بے نظیر وہ یہ والا نذیر ہے، یہ والا نذیر نہیں ہے. نذیر احمد دہلوی یا ڈپٹی نذیر احمد جب ہم پڑھتے ہیں وہ یہ والا نذیر ہے، یہ والا نذیر نہیں ہے. عام لوگوں کا جو نام ہوتا ہے وہ یہ والا نذیر ہوتا ہے، یہ والا نہیں ہوتا. بے نظیر کا یہ نام تھا تو آپ اس سے مثال لیتے بے مثال، یعنی ان کے والدین نے نام رکھا تھا یہ ایک الگ خاتون ہوں گی، بے مثال ہوں گی، ان کی کوئی مثال نہیں. یہ ایسا کارنامہ سر انجام دیں گی کہ ان کے جیسی کوئی مثال دنیا میں پہلے موجود نہیں ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ مثال قائم کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نذیر اکبر آبادی. نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم میر تقی میر کے موضوع میں بھی میں نے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا دبستان کے موضوع میں. جب میں نے بتایا کہ دبستان کیا ہوتے ہیں، دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی کیا ہوتا ہے، تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ہر زمانے میں ویسے یہ رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے کہ پڑھائی لکھائی جو ہے وہ عمراء کا کام ہوا کرتا تھا، امیر لوگوں کا کام ہوتا تھا. غریب لوگ جو ہوتے تھے وہ اس سے پرے ہوتے تھے، وہ ان کی سمجھ میں یہ کام نہیں آتا تھا. انہیں روٹی کمانے کی، ذریعہ معاش کی فکر ہوتی تھی. انہیں پڑھنے لکھنے سے یا غزلوں سے یا شاعری سے یا تصنیفات سے، کتابوں سے انہیں کیا کام، ان کا ان سے انہیں بس روٹی چاہیے ہوتی تھی. انہیں ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا. یہ مشغلے ہوتے تھے، یہ کام ہوتے تھے امیر لوگوں کے، چاہے وہ دہلی میں رہنے والے ہوتے تھے یا چاہے وہ
لکھنؤ میں رہنے والے ہوں، اور لکھنؤ میں شاعری تو اتنی مشکل کی جاتی تھی کہ عام لوگ تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، ان پڑھ لوگ کیا پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ شاعری میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اتنی مشکل شاعری ہوتی تھی۔ تو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تھے، بس انہی کی دسترس میں یہ شاعری ہوا کرتی تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے آ کر، چونکہ نذیر اکبر آبادی خود درویش صفت انسان سے، غریب تھے، غریبوں سے محبت کرنے والے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص درویش ہوگا یا غریب ہوگا تصوف بھی اس میں زیادہ ہوگا۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کی جو بھی کائنات کی بے ثباتی ہے یا کائنات کی حقیقت ہے وہ ان کے سامنے زیادہ آشکارا ہوتی ہے، وہ زیادہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی ایک ہی وقت میں درویش صفت انسان تھے، غریب بھی تھے، اور تصوف والے انسان بھی تھے۔ تصوف کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ عوامی شاعر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر شاعری کو ایک نیا رنگ دیا۔ انہیں اردو نظم کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نظموں کو، موضوعاتی نظموں کو جو رنگ دیا، اس سے پہلے موضوعاتی نظمیں کسی نے بھی نہیں لکھی۔ نذیر اکبر آبادی نے جو نظمیں کہی ہیں اس میں انہوں نے غریبوں کا پورا احساس کیا ہے، غریبوں کے جو موضوعات ہیں ان کو اپنی نظموں میں شامل کیا ہے، ان موضوعات کو اپنی نظموں میں بیان کیا ہے، اور انہی موضوعات پر اپنی شاعری کی ہے۔ اپنے الفاظ کو اتنا آسان رکھا ہے کہ غریب لوگ، عام لوگ جو شاعری کو نہیں سمجھتے، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ اس شاعری کو سمجھ سکیں۔ نذیر اکبر آبادی کا موضوع ہمیشہ سے عام افراد رہے ہیں، عام موضوعات رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے قناعت پسند تھے۔ قناعت پسند کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑے پر صبر کرتا ہے، تھوڑی چیز پر صبر کرنے والے غریب تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزاری ہے، اور یہی وجہ سے یہ عوامی شاعر کہلائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری اتنی آسان اور تصوف سے اور دنیا کی حقیقت سے قریب تر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ان کی شاعری کی خصوصیات پڑھتے ہیں تو شاعری کی خصوصیات میں سب سے پہلی چیز عوامی شاعر، اس کو میں نے ابھی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا، میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا تھا، عوامی شاعر کیوں ہے یہ۔ پھر اس کے بعد ہے انداز بیاں۔ ان کا انداز بیاں بہت ہی مختلف تھا۔ ابھی ہم نے میر تقی میر میں ہم نے ذکر کیا کہ شاعری جو ہے وہ حسن اور عشق کے بارے میں ہوتی ہے، حسن اور عشق کو بیان کیا جاتا ہے، عشق حقیقی، عشق مجازی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا انداز بیاں بالکل مختلف تھا۔ یہ حسن اور عشق کو بیان تو کرتے تھے لیکن کسی انسان کے نہیں، یہ کائنات کے حسن کو بیان کرتے تھے۔ غریب آدمی جو چاہتا ہے، غریب آدمی جو سوچتا ہے، غریب آدمی جس چیز کی چاہت رکھتا ہے، جس چیز کے خواب دیکھتا ہے، یہ اس کو اپنے نظموں کے اندر بیان کیا کرتے تھے انہی الفاظ میں۔ پھر اس کے بعد ذخیرہ الفاظ۔ ان کا ذخیرہ الفاظ، چونکہ یہ خالصتاً دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، دہلی میں پیدا ہوئے، دبستان دہلی کے بہت نمائندہ شاعر ہیں۔ اگر آپ دبستان دہلی کی زبان جاننا چاہتے ہیں تو میر تقی میر کا کلام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ذخیرہ الفاظ چاہیے، آپ کو ڈکشنری چاہیے کہ وہاں کے غریب لوگ جو ہیں، عام عوام جو ہے، وہ کس چیز کو کس نام سے پکارتی تھی، اس زمانے میں کیا نام ہوتے تھے، اس زمانے میں کیا لوگ کیا بولتے تھے، کن الفاظ میں بولتے تھے، وہ ذخیرہ الفاظ آپ کو نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں مل جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی مقامی رنگ، ابھی میں نے کہا دبستان دہلی کے شاعر ہیں، نمائندہ شاعر ہیں، تو دبستان دہلی کا تمام رنگ، دہلی کا تمام رنگ جو ہے وہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم ان کی شاعری پڑھ کر ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے تہوار مناتے تھے، اس زمانے میں لوگ کس طریقے سے بات چیت کرتے تھے، کس طریقے سے اپنی غمی اور خوشی مناتے تھے وہ۔ پھر موسموں کی عکاسی، ہمیں موسموں کی عکاسی بہت ملتی ہے۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں اگر آپ نے نذیر اکبر آبادی کی نظم پڑھی ہے تو اس میں آپ نے برسات کی بہاریں، اس طرح کی نظمیں، برسات کی بہاریں، برسات کا تماشا، اس طرح کی نظمیں ان کی بہت ہیں، کیونکہ یہ غریبوں کے موضوعات ہیں۔ غریب لوگ جو ہیں وہ برسات سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کو بہت ایک فیسٹیول، ایک میلے کی طرح اس کو مناتے ہیں۔ پھر خوش طبی، غریب ہونے کے باوجود یہ خوش طبیعت تھے، ہمیشہ خوش رہا کرتے تھے۔ اپنی شاعری کے اندر بھی انہوں نے انہی موضوعات کی دعوت دی ہے کہ جتنے بھی غم، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، اس میں خوش کیسے رہا جاتا ہے، یہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے تمثیل نگاری۔ تمثیل نگاری کا مطلب ہوتا ہے مثال پیش کرنا۔ آپ نے میٹرک میں، مجھے نظم یاد آ رہی ہے، آپ نے میٹرک میں نظم پڑھی ہوگی ان کی، نذیر اکبر آبادی کی۔ کسی کو یاد ہے کہ میٹرک میں ان کی کون سی نظم آپ نے پڑھی؟ میٹرک میں آپ نے ان کی نظم پڑھی ہوگی ہنس نامہ۔ ہنس نامہ جو تصوف کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے اور تمثیل نگاری کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تمثیل نگاری کی کیسے مثال ہے؟ اگر آپ کو نظم یاد ہو اور آپ کو اس کی تشریحات یاد ہوں یا اس کا مرکزی خیال یاد ہو تو اس میں شاعر نے، نذیر اکبر آبادی نے ایک ہنس کی مثال دی ہے۔
ایک ہنس ایک جانور ہے، اس کی مثال دی ہے کہ وہ کس طریقے سے باغ میں آتا ہے، سب لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں لیکن آخر میں اس کو اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسے مثال ہے ایک انسان کی کہ ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، لوگوں سے اپنے میل ملاقات اپنے تعلقات بڑھاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس نے جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور آخر میں اکیلے ہی اس انسان کو آخر کی منزل جو ہے وہ طے کرنی ہوتی ہے۔ یعنی ہنس کی مثال دے کر آپ نے زندگی کو سمجھایا ہے کہ انسانی زندگی کیا ہے، وہی تمثیل نگاری کی بہت اچھی مثال۔ اس کے بعد تصوف، ابھی میں نے بتایا اللہ سے محبت، اللہ کی پہچان اور کائنات کی حقیقت، یہ تین چیزیں مل کر بنتا ہے تصوف۔ تو تصوف جو ہے وہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ آج جو ہم نظم پڑھیں گے وہ بھی تصوف کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے بعد ہے نصائح، نصائح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، یعنی اپنی نظموں کے اندر یہ نصیحت کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ ان کی چند ایک نظمیں ہیں، جیسے آپ نے ہنس نامہ پڑھی، ایک ان کی نظم ہے روٹی نامہ، ایک ان کی نظم ہے بنجارہ نامہ، ایک نظم ہے آدمی نامہ۔ تو ان ساری نظموں کے اندر انہوں نے انسان کو جو ہے وہ نصیحت کی ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، وہ کیسے رہیں، کیسے ان کو اس دنیا میں رہنا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا ذکر انہوں نے بھی کیا۔ آپ وہ ایک نظم سنتے ہوں گے، اگر کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کوئی سنتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک نظم پڑھتے ہیں، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں انگارہ، اس طرح کی وہ ایک نظم پڑھتے ہیں، جب ٹھاٹ چلے گا بنجارہ، اس طرح کی ایک نظم پڑھتے ہیں۔ وہ نظم جو ہے وہ انہی کی نظم ہے بنجارہ نامہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان کی نظم کی طرف اور نوٹ سے دیکھتے ہیں، مرکزی خیال بھی پڑھ لیتے ہیں اور ان کے بند کی تشریحات جو ہے وہ بھی ہم وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔